بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج موضوع پھر زیادہ جمع ہو گئے. وعدہ تو کیا تھا کہ ہم تعلیم پہ کریں گے آج، لیکن حنید صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہے، لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ کرونا کا روتے ہیں اور میں وزیر اعلیٰ کا رونا روتا ہوں. اسے کہ مجھے جو کچھ سندھ حکومت میں ہوتا نظر آتا ہے ہر ہفتے، اس کا میں اتوار کو آ کے روتا ہوں. روتا نہیں ہوں، بلبلاتا ہوں. بلبلاتا نہیں، چیختا ہوں. چیختا نہیں ہوں، میں خون کے آنسو بھی روتا ہوں. اس پہلا موضوع آج جو شروع کرنا چاہوں گا وہ ہے اس شخص کے بارے میں. اس شخص کے بارے میں اس کا نام ہے سردار تیغو خان. تیغو خان، سن آف سردار جہاں خان. اس کے اوپر ایک ڈی ایس پی کے قتل کا چارج ڈی ایس پی کے خاندان نے لگایا. ڈی ایس پی کا قتل ڈی ایس پی کے خاندان نے لگایا. یہ کب کا واقعہ؟ 2019 کا. اس سے پہلے یہ رپورٹ سی پی ایل سی کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، سی پی ایل سی کی ہے. سی پی ایل سی کہتی ہے کہ یہ شخص جو ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر جو کٹی وہ 2018 میں کٹی. اب یہ ذرا میں اس قبیلے کے جو کارنامے ہیں وہ بتاتا جاتا ہوں. 70 شہری مارے تھے تیغانی قبیلے نے، جس میں 13 پولیس والے مارے ہیں تیغانی قبیلے میں، جس میں پولیس والے اس قبیلے کے 300 افراد کو ڈھونڈ رہے ہیں. 300 افراد کو ڈھونڈ رہے ہیں، اس میں سے 90 جو ہیں ایبسکانڈر ہیں. پھر صرف سردار تیغو خان کے اوپر 40 ایف آئی آر ہیں، جن کے نمبر میں دے سکتا ہوں آپ کو، اور 6 ایف آئی آر جو ہیں وہ 40 ایف آئی آر ہیں سردار تیغو خان کے خاندان پہ. سردار تیغو خان کے خاندان پہ 40 ایف آئی آر ہیں اور 6 ایف آئی آر خود سردار پہ ہیں. وہ 2 ایف آئی آر نمبر 213/14 پی ایس کلفٹن میں اس کو پکڑا گیا تھا ایک سندھ کے مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں مقبول سمرو صاحب، ان کی کڈنیپنگ کے سلسلے میں. اس وقت کی ایجنسیز کی رپورٹ کے لحاظ سے 1 ارب روپے کا رینسم لیا تھا اس نے، 1 ارب کا. پھر ڈی ایس پی راؤ شفیع اللہ 2019 میں مارے گئے. اور کس لیے مارے گئے؟ کہ انہی نے پریس کانفرنس کی تھی کہ میں اس کو پکڑوں گا. وہ ان کی عزت کے لیے گوارا نہیں ہوا. آج شاید یہ میں اور یہ اگر اگلے 1 ماہ میں مارے جائیں تو شاید یہ بھی ہیں، اس سے کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. پھر آپ 2019 میں پولیس اسٹیشن درانی مہر میں 2 پولیس والوں کو مارا گیا اور 2 زخمی کیے گئے، اور اس میں بھی تیغانی اور سبزئی ڈاکو شامل تھے. باقاعدہ خواتین کی آواز کے اندر بات چیت کرنے کے بعد یہ لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں. وہ ریکارڈنگ ٹیلی فونز پہ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے، ان کا تعلق جس علاقے سے 2 قسم کے ڈاکو پالے ہوئے ہیں. ایک وہ جو بندوق دکھا کے لیتا ہے، اور ایک وہ جو کرسی پہ بیٹھ کے ڈکیتی مارتا ہے. جو کرسی پہ بیٹھ کے ڈکیتی مارتا ہے وہ بھی اس کا پارٹنر ہے، وہ بھی اس کا پارٹنر ہے. اس پارٹنر کا نام پتہ ہے آپ کو؟ امتیاز شیخ. امتیاز شیخ پارٹنر ہے سردار کا. اور اس کو کیا کیا انہی نے پچھلے ہفتے؟ ایک ہیں مزیدار شخص ہیں، ایس ایس پی کشمور ہیں،
انہیں نے ان کو امن شکارپور بھی دونوں امن شکارپور بھی ہیں. ہاں امن کا انعام دیا، پیس ایوارڈ. کیا معیار قائم کیا ہے یہ ڈی آئی جی. اس کو میں نے فون کیا، اٹھایا نہیں، کروایا ایک جرنلسٹ سے، تو اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ ایوارڈ میں نے نہیں دیا. آئی جی صاحب تسی نئے ہو، ایسے کام کرو گے تو یہ جو انصاف کی تلاش میں پی ٹی آئی والے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، وہ تمہارے ایک ایک دفتر کے اور تمہارے بھی پول کھولنے شروع کریں گے. تم سندھ کے آئی جی بنو، پی 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 کے آئی جی نہیں بنو. بہت ہو چکی. بات ساری یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ دیکھتے جائیے. یہ اخبار کی خبر ہے، یہ میری خبر نہیں ہے کہ پولیس نے اپنا بالکل تبدیل کر لیا. ارے بھائی کیوں تبدیل کر لیا؟ آئی جی تبدیل ہو جائے تو فیکٹس تبدیل ہو جاتے. کمال کی بات نہیں ہے. پچھلا آئی جی کہہ رہا ہے، اس کا ایس پی ایک کہہ رہا ہے رضوان صاحب کہ یہ پارٹنر ہیں، یہ مجرم ہیں. میاں آئی جی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کو انعام دے دو. اس شخص کو کون سی انکوائری کی؟ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ وہ سارے جو اتنے صفحے کی رپورٹ تھی، یہ تھی رپورٹ، یہ تھی رپورٹ. اس میں سردار صاحب کا ذکر ہے. اس کے اندر جناب علی کیا کیا چیزیں نہیں دی ہوئی، فون کالز دی ہوئی ہیں جو اس نے کی ہیں کہ فراز شیخ سے کس کی دوستی تھی، علی نواز کون تھا. سردار تیغ خان کے لیے لکھتے ہیں اس رپورٹ کے اندر، سردار تیغ خان تغانی رائٹ ہینڈ آف امتیاز احمد شیخ whose Taghani community also lives in Gani Tega to Kacha. Abdul Naqi Taghani, cousin of Teo Khan Taghani, contractor of Imtiaz Sheikh, is another supporter who provides shelter not only to his tribal criminals but also gives money to the Sheikh. اب یہ پورا صفحہ ہے، پورا پڑھوں یا آپ کے سب کے پاس یہ رپورٹ ہے جو رضوان نے لکھی تھی، جو عام ہوئی تھی. تو میں پریس کانفرنس کو لمبا کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھ لو. پھر جی یہ وہاں کے اس علاقے کے موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں جن کی رپورٹ ہے، یہ بھی آپ کو دی جا سکتی ہے کاپی. اور اب ذرا دیکھیے یہ تصویریں جن کو امن ایوارڈ دیا گیا ہے، کیسی بندوق لیے پیچھے اینٹی ایئر کرافٹ. یہ اچھا جی نہیں دیکھی تو یہ دیکھیں، اس کا نام سنیرو ہے اور اس کو ہم دکھائیں گے سردار صاحب کے ساتھ کہاں کا تصویروں میں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں جی، یہ سردار صاحب ہیں اور جس پہ سرکل بنا ہوا ہے وہ سنارو صاحب ہیں. پھر جناب ایک اور تصویر میں دیکھ لیں اگر اس میں کلیئر نہیں ہے، اور یہی وہ سنارو صاحب ہیں دوبارہ جن کی تصویر ہے. لڈو صاحب اور سنارو صاحب دونوں کے نام ایف آئی آر ہیں. یہ ان کے رائٹ اینڈ لیفٹ ہینڈ مین ہیں. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ ایوارڈ واپس لیا جائے. آجی صاحب پوری انکوائری کریں. اور یہ جو جعلی کیس امتیاز شیخ نے کورٹ کے اندر لے کے جگ گیا ہوا ہے، ہم سندھ ہائی کورٹ کو کہتے ہیں اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں کہ ایک آئی جی آتا ہے تو وہ پچھلے آئی جی کی اور ایس پی کی جو پوسٹڈ ہے اس کی رپورٹ کو ردی کے بن میں کیسے ڈال سکتا ہے. دس از ناٹ الاؤبل، دس ول ناٹ بی الاؤڈ. آپ کو کچھ اور کہنا ہے؟ یہاں پبلک سروس کا پولیس پبلک سیفٹی کمیشن کے ممبر میرے ساتھ علی عزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی نے آپ کو بتائیں گے کہ پبلک سیفٹی کمیشن کی دھجیاں کیسے اڑا رہے ہیں. 3 ماہ سے اجلاس نہیں ہوا. باقی آپ بتائیے. اس پہ جس پہ امن ایوارڈ دیا گیا اس پہ بھی بڑا ریزرویشن جتنے بھی ممبرز ہیں سیفٹی کمیشن کے ان کا بھی ہے، اور 4 مہینے سے اجلاس سیفٹی کمیشن کا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی یہ ویسے ہی ہے جیسے مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف ایک دکھاوا ہے پبلک سیفٹی کمیشن کا اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جہاں پبلک سیفٹی کمیشن کی اگر جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ ایسے کام نہیں ہوتے کہ کسی کرمنل کو آپ پیس ایوارڈ دیں. تو برا حال ہے سندھ کا.
اس وقت مجھے افسوس ہے کہ آئی جی صاحب آئے ہیں, آئی جی صاحب کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. آئی جی صاحب پر جبکہ یہاں کے ہیں, ڈی آئی جی بھی رہ چکے, ایڈیشنل آئی جی بھی رہ چکے پہلے. پبلک سیفٹی کمیشن نہیں بنی ابھی تک. حقیقت میں جس طریقے سے پبلک سیفٹی کمیشن بنتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے, دکھاوا ہے اور کچھ نہیں ہے. 4 دفعہ کتنی دفعہ ہم اپیل کر چکے ہیں, ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ کمیشن کا اجلاس بلایا جائے, کمیشن کا اجلاس بلایا جائے. کوئی کچھ نہیں ہو رہا اس میں. 4 مہینے ہو گئے اس بات پہ. تو یہ سب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا حال ہے کیا نہیں ہے. بجٹ یہ کچھ کل کی پریس کانفرنس دیکھی جس میں پہلی دفعہ ایک نئے شخص کو بی ایم ڈبلیو کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ دیکھا تو چاند بھائی کچھ فلبدی یاد آ گیا تو میں اگر اجازت ہو تو عطا کروں. آنا تھا سعید کو, آنا تھا سعید کو, سعید کے مطلب سمجھتے نا خوشی کو. آنا تھا سعید کو, وہ رنجیدہ ہو گیا. وہ آنا تھا سعید کو, وہ رنجیدہ ہو گیا. ایک منہ بند ہے, اس کے منہ میں کیش ہو گیا, یعنی مکیش ہو گیا. اس کا منہ ہے بند کہ منہ کیش ہو گیا. رہ گیا مدد کو صرف ناصر جو قابل رحم ہو گیا. رہ گیا مدد کو صرف ناصر, ناصر مددگار ہوتا ہے. رہ گیا صرف ناصر مدد کو, ناصر جو قابل رحم ہو گیا. وہ بیچارہ ہے شوق میں, وہ پھر برباد ہو گیا. اور اس کا شوق آپ کو پتا ہے ایک ہی ہے, سی ایم بن جاؤں. وہ بیچارہ ہے شوق میں, وہ پھر برباد ہو گیا. سمجھ آتا اس کو آتا نہیں ہے کچھ, پوچھتا ہے بار بار کیوں, سمجھ آتا نہیں ہے اسے کچھ, پوچھتا ہے دیوانوں کی طرح یہ بتاؤ مجھ کو کہ مائکرو ہے کیا, منی ہے کیا, بجٹ ہے کیا, انصاف ہے کیا. قابلیت کا اعتراف کر لیا تو تم نے, آج میں تمہیں بتاؤں گا یہ سب کچھ ہے کیا. ٹھیک ہے, آج میں بتاؤں گا تم کو یہ سب کہ یہ سب کچھ ہے کیا. تو میں دوستوں انہی نے کہا کہ ہم اس بجٹ کے آغاز سے شروع کرتے ہیں. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ وفاق نے سندھ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا. بات ساری یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولتے. میں بارہا ہر پریس کانفرنس میں جب فائنانس کے بارے میں بات کرتا ہوں تو این ایف سی ایوارڈ کے اوپر حکومت کا ایک کام ہے, صرف ٹیکس جمع کرے. جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کے حصے جو ہونے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو طے شدہ ہے اس کے لحاظ سے حصے بانٹ دیتا ہے. یہ جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وفاق کی کارکردگی اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا. یہ کہتے ہیں سندھ کو اس کا حصہ نہیں ملا, یعنی ایسا تاثر دیتے ہیں کہ باقی صوبوں کو اتنا ملا جتنا ان سے وعدہ کیا تھا, سندھ کو نہیں دیا, اسے کہ سندھ میں پی 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 کی حکومت ہے. یہ سراسر جھوٹ ہے. اس بات کو میں آپ تمام صحافیوں سے کہتا ہوں, اس کو ہائی لائٹ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, وہ سندھ میں باقی صوبوں کے اور وفاق کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں. وہ سندھ کارڈ ہر وقت کھیلتے ہیں جس کو میں سندھ کارڈ کہتا ہوں, یعنی گناہ کا کارڈ. یہ گناہ کا کارڈ ہے کہ قوم میں تفرقہ پیدا کرنا. قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو قوم میں تفرقہ ڈالتے. تو ان کو تفرقہ ڈالنے سے روکنا آپ صحافی بازی کا اتنا ہی اہم ہے. دوسری بات انہوں نے کہی کہ وفاق کو کورونا سے کام کرنا نہیں آیا. یہ ایک چارٹ ہے اور یہ پڑھ کے بھی سنا دوں گا, لیکن یہ ہے ورلڈ بینک کی سائٹ ہے اسٹیٹسٹا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورونا نے کیا کیا. گریس میں 9.7% کمی ہو گئی جی ڈی پی میں, اٹلی میں 9.5 ہو گئی, اسپین میں 9.4 ہو گئی,
यूनाइटेड किंगडम में 8.3 हो गई, फ्रांस में 8.2 हो गई, आयरलैंड में 7.9 हो गई, साइप्रस में 7.4 हो गई, बुल्गारिया में 7.2 हो गई, हंगरी में 7% हो गई, पुर्तगाल में 6.8% कम हो गई, स्लोवेकिया में 6.7% कम हो गई, जर्मनी में 6.5% कम हो गई, पोलैंड में जो सबसे ज़्यादा कमी कम आई है वो पोलैंड में 4.3 है। मैंने बहुत सारे ममालिक के नाम छोड़ दिए हैं। जिन हजरात को इसकी तस्वीर लेनी हो वो आके तस्वीर ले लें। अब वो मुझे बताएं कि जब हुकूमत पाकिस्तान जिसने नेगेटिव 0.4 दिया है उसका परफॉर्मेंस को अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? सबसे ज्यादा ये अभी यूरोप का बताया, अभी अमेरिका, ब्राजील, बाकी मुल्कों का नहीं बताया, सिर्फ यूरोपियन यूनियन का एक बताया है। दुनिया में तमाम मईशतें सुकड़ी हैं इस कोरोना की वजह से। जब आप एक पूरे मुल्क को 100 दिन लॉकडाउन कर देंगे तो उसकी मईशत बढ़ेगी या घटेगी? एक तरफ लॉकडाउन भी मांगते हो, दूसरी तरफ मईशत का बढ़ाव भी मांगते हो। मैं आपको पागल नहीं कहूं तो क्या कहूं? इसीलिए तो मैं कह दिया ना कि जहालत की बातें करना बंद करो। जो मैं फिर से पढ़ दूंगा आखिर में वो शेर, अब आपको समझ में आने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब मेरे पास मैंने अपने कुछ दोस्तों की मदद से बड़ी तेजी से मैं जाऊंगा, ये हमने इकोनॉमिक पेपर बनाया, ये भी आपको मिल जाएगा, आपको सबको पोस्ट कर दूंगा। मैं बड़ी तेजी से चलता हूं। सबसे पहली बात कि शुरू हमें वहीं से करना पड़ता है क्योंकि वो समझना बहुत जरूरी है कि हमें मिला क्या था, 2018 में मिला क्या था। एक इकोनॉमी जो क्राइसिस में थी, फिस्कल और मैक्रो दोनों में। करंट अकाउंट डेफिसिट तारीख का सबसे ज्यादा था, 19.9 बिलियन यानी 20 बिलियन के करीब। ट्रेड डेफिसिट तारीख का सबसे बुलंद था, 32 बिलियन। इंपोर्ट थे 56 बिलियन और एक्सपोर्ट थी 24 बिलियन। तो 32 बिलियन क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ। एक्सपोर्ट जीरो ग्रोथ थी 5 साल से। 5 साल से एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं थी, वही थी जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, पूरे पीएमएलएन के दौर में वही रही। फॉरेन एक्सचेंज 9.7 बिलियन थे और जैसे ही हम आए हमें 10 बिलियन का कर्जा अदा करना था, कर्जे की किस्त थी जो ड्यू थी। फिस्कल डेफिसिट 6.6% था। ग्रॉस पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30 ट्रिलियन थी। फॉरेन डेट 95 बिलियन था। सर्कुलर डेट 1200 बिलियन था। स्टेट एंटरप्राइजेस लॉस में थी। और ये कहते हैं ना कि देखिए इन सब की रूह फना हो जाती है जब एक जुमला आ जाता है किसी के पास नैब की तरफ से, एसेट बियॉन्ड मीन्स। एसेट बियॉन्ड मीन्स पे इन सब की जान खता होती है, खून खुश्क होता है। इन्हीं ने पाकिस्तान को लिविंग बियॉन्ड मीन्स कर दिया था। जब आपकी मीन्स से ज्यादा आप खर्चा करेंगे तो आप मुल्क को तकलीफ में डालेंगे। और आपको पता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान जो 145वें नंबर पे था 2011 में, वो 2018 में 152वें नंबर पे आ गया। फिर हमने किया क्या? करंट अकाउंट डेफिसिट को 32% कम किया, 13.6 बिलियन रह गया 32 से। 7.7 बिलियन हम लेके आए बायलैटरल अरेंजमेंट लॉन्ग टर्म लोन में मुल्कों से। 3 बिलियन सऊदी अरेबिया से, 2 बिलियन यूएई से, 2.24 बिलियन चाइना से और 0.5 बिलियन कतर से। 4.3 बिलियन तेल जो है वो डेफर्ड पेमेंट पे लिया। आईएमएफ प्रोग्राम जो हमें पसंद नहीं है लेकिन मुल्क की खातिर हमें लेना पड़ा, उसके जरिए 6 बिलियन आए। 4 बिलियन फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक और दिए। किस किस ने दिए? वर्ल्ड बैंक ने 1.3 बिलियन दिया, एडीबी ने 1.6 बिलियन दिया और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने 1.1 बिलियन दिया। हमारे जब खान साहब कहते हैं कि हुकूमत अच्छी होती है तो लोग पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेज में 2 बिलियन का इजाफा हुआ, जो तारीख में सबसे ज्यादा था, 21.8 बिलियन हो गया। सिविल गवर्नमेंट ने अपना बजट जो था वो 68 बिलियन से 59 बिलियन पे लाए। 68 to 59, 8 बिलियन रुपए का खर्चा कम किया सादगी लाके। मिलिट्री बजट को आप तीसरा साल है कि फ्रोजन किया हुआ है।
ہم نے ایک مشکل ٹارگٹ دیا تھا ایف بی آر کو. جب دیا تھا تب بھی کہا تھا کہ یہ مشکل ہے 5.5, لیکن جب انسان بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے تبھی وہ بڑے کام کرتا ہے. ہمارا تو لیڈر وہ ہے جو شوکت خانم بناتا ہے, جو نمل بناتا ہے, جو 2 پارٹی کا نظام توڑتا ہے. وہ ہمیشہ مشکل کام اپنے ذمے لیتا ہے اور وہ کرتا ہے. اور نان ٹیکس ریونیو میں 1.4 ٹریلین کمایا. اچھا, اب وہ کہتے ہیں کہ جی کووڈ کو تو بہانہ بنا رہے ہیں, کووڈ کو بہانہ بنا رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت. نہیں, ایسی نہیں ہے بات. ہم جولائی سے فروری تک کی فگرز آپ کو دیتا ہوں. 26 فروری کو جو ہے کووڈ کا کھیل شروع ہوا, کووڈ کے اوپر بمباری شروع ہوئی, اعتراض شروع ہوئے. اس وقت تک کیا تھا؟ ایف بی آر کا ٹیکس 3 ٹریلین پہنچ چکا تھا, جو 17.7% زیادہ تھا منتھ ٹو ڈیٹ کے حساب سے. نان ٹیکس ریونیو 1.3 بلین تھی, جو کہ 134% زیادہ تھی پچھلے سال کے مقابلے میں, ایئر آن ایئر. پرائمری بیلنس, یہ ٹرمینالوجی آپ کو میں اس وقت نہیں سمجھا سکوں گا, سب لوگ جا کے ویکیپیڈیا پہ دیکھ لیں کہ پرائمری بیلنس بجٹ کی ایک خاص ٹرمینالوجی ہے جو کہ بہت اہم ہوتی ہے. اس کے اندر پہلی دفعہ 177 بلین کا اضافہ, 177 بلین آیا, جو کہ پہلی دفعہ تھا 20 سال میں. 20 سال میں پہلی دفعہ وہ پلس میں آیا, اور یہ تھا 0.4% آف جی ڈی پی. یہ فروری سے پہلے تھا. بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا 3.8% پہ آ گیا. کتنے پہ لیا تھا؟ 6.6% پہ. یاد ہے 2018 پہ میں نے کہا 6% پہ لیا تھا. فروری میں یہ بجٹ ڈیفیسٹ 3.8% تھا. کلوز کس پہ ہوا ہے یہ سال؟ 7.7 پہ ہوا. زیرو بورنگ فرام اسٹیٹ بینک کو مینٹین کیا. ٹیکس ریفنڈ 244 بلین کے دیے, جو ایئر آن ایئر 117% زیادہ ہیں, 117% زیادہ ہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو تھا وہ 2.1 بلین تھا اس سال فروری تک, جبکہ اس سے پہلے 0.9 بلین تھا. یعنی کتنا اضافہ ہوا؟ 137% کا اضافہ. پھر ایکسپورٹ جو تھی وہ 1.1% بڑھی. اب یہ 1.1% کا میں ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیے, یہ ڈالر میں 1.1% بڑھی, اور اگر آپ اس کو روپی میں کنورٹ کر لیں تو یہ 144% بڑھی. 144% ایکسپورٹ بڑھی, اس سے کہ ڈالر ویلیو میں یہ 1.1% بڑھی ہیں, روپی ویلیو میں یہ 144% بڑھ جاتی ہے. یہ بات بھی سمجھانی, اس سے کہ ہمیں وہی $1 کے عوض اب کیا ملتا ہے؟ 160 روپے ایوریج. 156 بھی تھا, آج 164 ہے. میں 160 کا ریٹ لگا رہا ہوں, آپ خود لگا لیجئے. اگر 25 بلین کی ایکسپورٹ تھی تو 25 بلین اگر اس وقت 100 روپے تھی تو 100 سے ملٹیپلائی کر لیجئے, آج 160 سے کر لیجئے, آپ کو یہ فرق نظر آ جائے گا کہ کتنا اضافہ ہوا. امپورٹ جو تھی وہ 16.2% کم ہوئی, ریپیٹیشن 6% بڑھی, اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ کا تو میں کہہ دیا. اسٹیٹ بینک کا ریزرو جو ہے وہ جو 7.2 بلین تھا جون میں 7.2 بلین اسٹیٹ بینک کا ریزرو. ٹوٹل ڈالر ڈپازٹ کی بات نہیں کر رہا, اسٹیٹ بینک کا ریزرو وہ 12.3 بلین تھا فروری کے مہینے. تو یہ تو ہم نے وہ امپروومنٹس کی. پھر موڈی انویسٹر سروسز نے پاکستان کی آؤٹ لک کو فرام نیگیٹو ٹو اسٹیبل کیا دسمبر 2019 سے. کچھ کیا ہوگا تبھی کیا نا, یا وہاں بھی ہمارے اثر و رسوخ ہیں. پھر ایز آف ڈوئنگ انڈیکس میں پاکستان 28 پوائنٹس اوپر گیا, اور اس کا دنیا میں درجہ جو ہے وہ 108 ہو گیا 190 میں. اور ورلڈ بینک نے پاکستان کو امپروورز میں ٹاپ 10 امپروورز میں ڈالا. یہ سب آپ لوگ رپورٹ کر چکے ہیں, میں تو صرف یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں. بلومبرگ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج جس کو یہ کھروتے تھے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اتنے پہ لے آئے, 44,000 پہ چھوڑا تھا, 20,000 پہ لے آئے, 18,000 پہ لے آئے. وہ انڈیکس بھی جو ہے بلومبرگ کو ٹاپ پرفارمنگ مارکیٹ میں گیا, اور یہ بھی 43,000 سے اوپر گیا کووڈ سے پہلے. جنوری فروری میں فورن انویسٹمنٹ یو ایس اے جو کہ ہاٹ منی کہلاتی ہے,
اور میں ہاٹ منی کے حق میں نہیں ہوں ذاتی طور پہ، لیکن گورنمنٹ کی اس پالیسی کے تحت 3.4 بلین ڈالر آئے تھے۔ اور اب کووڈ 19 کے کرائسس نے اثر کیا 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 وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اس سے کہ اثرات کا ایک حصہ وہ ہے، اب میں ان کو سمجھانے کے، وہ ناصر شاہ جس کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو مائکرو بھی نہیں سمجھ میں آتا، میکرو بھی نہیں سمجھ میں آتا، انصاف بھی نہیں سمجھ میں آتا، اس کو سمجھانے کے لیے پوری دنیا کی اکانومی کی اگر آپ ایوریج لیں، پوری دنیا، تو پوری دنیا کی اکانومی 3% کانٹریکٹ ہوئی۔ پاکستان کی 2.4 گروتھ ریٹ تھا، -4 ہو گئے تو ہماری 2.8% ہوئی ہے۔ دنیا کی ایوریج 3% ہے۔ یورپ کے ممالک کا میں نے آپ کو دکھایا 9.3% سے 4.3% کے رینج میں جا رہی تھی۔ ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ 47% کم ہو گئی، 957 ملین اپریل کے مہینے میں اور 1.8 ملین مارچ کے مہینے میں۔ ریمنٹنسز میں کمی آئی 5.5% کی، یعنی 1.8 بلین ڈالر اور 1.9 بلین ڈالر اپریل اور مارچ کے مہینے میں۔ جتنے یہ ہاٹ منی والے تھے انہی نے 3 بلین ڈالر بھی نکال لیا، جس کا ہم ہمیشہ خدشہ کرتے تھے لیکن اجازت تھی۔ اچھا جی، ٹیکسٹائل میں 26%، فوڈ میں 20%، پیٹرولیم میں 47%، آٹو موبائل میں 49%، الیکٹرانکس میں 58% کا ڈکلائن ہوا اس پیریڈ میں ایئر آن ایئر۔ سروسز سیکٹر، ٹرانسپورٹ، ریسٹورانٹ، ہوٹل، ٹورزم اور ریٹیل سب بند کر دیا گیا، اس کی وجہ سے وہ بیڈلی امپیکٹ ہوا۔ ایف بی آر کی ریونیو 31% کم ہوئی، ٹوٹل ٹیکس ریونیو میں 900 بلین کا ڈراپ آیا ایئر آن ایئر۔ بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور اب جو ہے 9% تک جانے کی امید ہے۔ پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ڈیلے ہو گئی، یورو بانڈ کا لانچ ڈیلے ہو گیا، لیکن اس پورے عرصے میں انفلیشن بھی جو کہ 13-14% پہ چل رہی تھی وہ 8.2%۔ اب ہم نے کیا کیا وہ بھی بڑی تیزی سے جاتا ہوں، یہ سب آپ کو پتا ہے، یہ بجٹ سے پہلے کی باتیں۔ این ڈی ایم اے کو 50 بلین دیے، میڈیکل ورکرز کو 50 بلین، این ڈی ایم اے کو 25 بلین دیے، میڈیکل ورکرز کو 50 بلین دیے، ایمرجنسی فنڈ جو ہے وہ 100 بلین کا کیا، ٹیکس ریفنڈ فوڈ اینڈ ہیلتھ آئٹم 15 بلین کی دی، پیمنٹ ٹو فارمرز 280 ملین کا کیا، 200 سے بڑھا کے 80 بلین زیادہ کیا ویٹ پروکیورمنٹ کے، ریلیف ٹو ایکسپورٹرز 100 بلین کا، جس میں 61 بلین فاسٹر کیا، 81 بلین نارمل کیا، 31 بلین ڈی ایل ٹی ایل میں کیا اور 71 بلین انکم ٹیکس میں کیا۔ ریلیف ٹو ایس ایم ای اینڈ ایگریکلچر سیکٹر کو 100 بلین کا دیا، جس میں 50 بلین فارمر کا تھا، فرٹیلائزر کی سبسڈی 37 بلین تھی، 9 بلین کے قرض معاف کیے گئے اور 51 بلین جو تھا وہ ایس ایم ای کو تھرو پری پیڈ الیکٹریسٹی بل، جو چھوٹی صنعتوں کو بل معاف کیے گئے اس کی قیمت 51 بلین روپے تھی، جس کو 3 مہینے تھے جو ابھی چل رہے ہیں۔ تو اس کا کہنا کہ کیا کیا نہیں کیا اور کیا ریلیف نہیں پائے۔ ڈیلی ویج ورکرز کو 200 بلین کی ریلیف کی، جس میں 48 بلین جو ہے وہ 4 ملین ورکرز کو دیا گیا احساس پروگرام میں۔ یہ اس کے علاوہ ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ تھے، یہ اس کے علاوہ ہیں۔ ریلیف ٹو ورنیبل فیملیز اینڈ پناہ گاہ اس کے لیے 150 بلین کا ہے، جس میں سے 115 بلین ڈسبرس ہو گیا ہے 9.5 ملین کو۔ یہ وہ ہے جو احساس فنڈ کیش ریلیف پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ ریلیف آن پیٹرول اینڈ ڈیزل، پیٹرول کی قیمت 30 روپے سے کم کی، ڈیزل کی قیمت 42 روپے سے کم کی، کیروسین کی قیمت 52 روپے سے کی۔ فنڈنگ ٹو یوٹیلیٹی اسٹور 50 بلین بڑھائی، پاور اینڈ گیس سبسڈی 100 کی دی ڈیفرمنٹ آف یوٹیلیٹی بلز کے تحت۔ کل جو ہے 1240 بلین کا یہ حساب ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کیا کیا میجرز لیے؟ پالیسی، اس کا ہم کریڈٹ نہیں لے سکتے، اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن چونکہ حکومت کے سارے ادارے مربوط ہوتے ہیں اور جب مربوط کوشش ہوتی ہے تبھی اکانومی ریوائیو ہوتی ہے۔ پالیسی ریٹ جو ہے وہ 525 بیسک پوائنٹ چینج کیا گیا، تو 13.25 سے کم کر کے 8% پہ لایا گیا۔ ری پیمنٹ آف بینک لون اینڈ پرنسپل اماؤنٹ 1 سال کے لیے ڈیفر کی گئی، انٹرسٹ اور پرنسپل 1 سال کے لیے ڈیفر کیا گیا۔ 491 بلین فار پرنسپل ری پیمنٹ،
7,75,305 बोरोअर्स को 1 साल के लिए उनके कर्जों को डिफर किया। 1,319 बिजनेस को रोजगार स्कीम के तहत 96 बिलियन दिए गए, जिसके तहत 10 लाख लोगों को तनख्वाहें दी गई। 1 ट्रिलियन से ज्यादा बैंक्स के जरिए कैपिटल और लिक्विडिटी मार्केट में डाला गया, जिसके अंदर 800 बिलियन ये रिडक्शन इन कैपिटल कंजर्वेशन बफर, जो पहले 2.5% होता था उसको 1.5% कर दिया गया। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज जो कि 10% होती थी उनको 5% कर दिया गया। चार्जेस ऑन इंटरबैंक एंड आरटीजीएस फंड ट्रांसफर वेव कर दी गई और फैसिलिटेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर सब्सिडाइज लोन की स्कीम की शराइत को जो है वो नरम कर दिया गया। फिर कंस्ट्रक्शन पैकेज आया जिसकी मैं बात नहीं करूंगा, फिक्स टैक्स रिजीम और वो सारी चीजें आपको पता है। फिर 6 बिलियन की एडिशनल सोर्सेज को मोबिलाइज किया, 2.2 बिलियन कोविड का 19 का इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। G20 से हमने डेट रिलीफ ली 1.8 बिलियन की, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 1.4 बिलियन दिया, वर्ल्ड बैंक ने 1.8 बिलियन दिया। 38 मिलियन जो था वो डिस्बर्स कर दिया गया इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज में। 200 मिलियन के लोन जो प्रोवाइड किए गए फॉर रिलीफ मेजर्स। ये डॉलर की बात कर रहा हूं, ये रुपये में नहीं बात कर रहा। तो इस तरह एडीबी ने हमें 2.3 बिलियन दिया, जिसमें 1.4 बिलियन नया है और 0.9 बिलियन फास्ट ट्रैक किया गया। तो अब मैं पहले बता चुका हूं कि हमने कहां जाना चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं। सिर्फ ये 1 साल का बजट नहीं है, एक मिड टर्म पॉलिसी पेपर भी है इसके साथ, और वो मिड टर्म पॉलिसी पेपर जो है ये भी दूंगा आपको बाकी डिटेल। ये मिड टर्म पॉलिसी पेपर का जो है मुखफ़फ़ है। ये बजट में हमने 2019-20 के जीडीपी ग्रोथ दिखाई थी 2.4%, रिवाइज आई है -0.4%। 2020-21 के बजट में 2.1% की ग्रोथ दिखा रहे हैं। इन्फ्लेशन हमने दिखाई थी 11 से 13%, रिवाइज 11 से 12% के आई, और अब बजट में हमने इन्फ्लेशन को 6.5% रखा। 21-22 में क्या हम फोरकास्ट कर रहे हैं? 21-22 में हम ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं 4% और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं 6.2%। 22-23 में हम ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं 4.5% और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कर रहे हैं 6%। तो ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो सिर्फ 1 साल को देख रही हो। हमने तकरीबन अपने पूरे टेन्योर के लिहाज से एक कोर्स चार्ट आउट किया हुआ है और उसके दिया है, और उसके अंदर टैक्स रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि कर्जे जो हैं वो इस वक्त जो बजट डेफिसिट पब्लिक डेट है वो 87% आया है, और हम इस साल के बजट के आखिर पे इसको 83% पे लेके आने की कोशिश करेंगे। जीडीपी का 83%। 21-22 में 80% पे लाएंगे और 22-23 में उसको 78% पे लाएंगे। तो और हमारी जीडीपी की ग्रोथ सालाना जो है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं जो है, उसके लिहाज से जो पैसे आते हैं 22-23 के अंदर हमारी इकोनॉमी का साइज जो होगा वो 55,991 बिलियन होगा। इस साल पे 45,560 होगा और 2023 के अंदर 55,990 होगा। तो अब बजट के मेजर्स हफीज शेख साहब ने बयान कर दिए, हमाद अदर ने अपनी तकरीर में कह दी, मीडिया पे आ गए। अब ये बताइए कि सिंध हुकूमत ने क्या? सिंध हुकूमत का भी कारनामे तो सुनने चाहिए ना कुछ। सिंध गवर्नमेंट की साइट है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध।
उस साइट के ऊपर हिसाब किताब आना चाहिए। पिछले 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं की, पिछले 3 क्वार्टर के अकाउंट टेबल नहीं किए, असेंबली में डिस्कशन नहीं हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये रिपोर्टें नहीं पहुंची। 23 साल की रिपोर्ट्स के अंदर अभी तक सिर्फ 4 साल की रिपोर्ट्स को खोला गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 19 साल की खोला नहीं गया। और उसके अंदर जो पैरास की सूरत हाल है वो मैं आपको पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका था। जरा इनकी परफॉर्मेंस देखें। प्रोविंशियल रेवेन्यू ये जो साइट पे अवेलेबल है वो दिसंबर तक की अवेलेबल है, असूलन मार्च तक की अवेलेबल होनी चाहिए थी, और बजट से पहले एक प्रोजेक्टेड जुलाई तक की आती है, जिसकी बुनियाद पे लेजिस्लेटर जो हैं वो अपना शैडो बजट भी तैयार कर सकें और सिंध गवर्नमेंट अपना बजट तैयार करती है। इनकी परफॉर्मेंस का हाल सुनिए कि ये कहते हैं कि फेडरल ट्रांसफर तो 40% हुए, जो वो प्रोजेक्ट हुआ था 40% हुए। भाई आपने टैक्स कितना जमा कर लिया? तो इनमें प्रोविंशियल रेवेन्यू उन्हीं ने तो खुद 29% ही किया, यानी फेडरल गवर्नमेंट से भी 33% खराब परफॉर्मेंस है, 33% लेस देन द फेडरल गवर्नमेंट। हम फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की वजूहात बयान कर चुके कि क्या क्या मुश्किलात हुई, किन किन वजह से हुए। आपने अभी तक अपनी वजह भी नहीं बताई, और ये उस वक्त है प्री कोविड, ये 29% कब की है? दिसंबर तक की है, प्री कोविड। उस वक्त हमारी ग्रोथ 17.7% थी। आप जो दिखा रहे हैं वो आप देखिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब दें। इसके अंदर जो सूरत हाल है, सेल्स टैक्स इन्हें 145 बिलियन जमा करना था, जमा कितना किया? 47 बिलियन। 145 पूरे साल में करना था, आधे साल में 47 बिलियन किया। टारगेट का कितना अचीव किया? 32%। होना कितना चाहिए था? 50%। यानी अपना टारगेट मिस किया कितनी फीसद से? 44% कम कलेक्ट किया जो टारगेट था। अदर टैक्स रिसीट, जिसमें मोटर व्हीकल टैक्स और ये सारे टैक्स शामिल होते हैं, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हैं, उसका टारगेट था 121.2 बिलियन, जमा किया 44.1 बिलियन। तो ये तो इनका सूरत हाल है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप देख लीजिए, और इसके अगर आप और डिटेल चाहें तो मैं ब्रेक कर दूंगा कि किधर किधर कितना हुआ था। कि प्रॉपर्टी टैक्स में 9,080 था 2002, तो ये आप खुद सब ले सकते हैं रेवेन्यू से। मोटर व्हीकल टैक्स जो है 8,971 था, 3,328 जमा किया। स्टैम्प ड्यूटी 14,950 थी, 4,883 जमा किया। सेल्स टैक्स 1,35,000 था, 47,000 जमा किया। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है। तो ये क्या बोलते हैं, सिंध इसीलिए तबाह है। तो मैं समझता हूं कि दिले नादा, तुझे क्या हुआ बता, तेरी मर्ज की दवा क्या है? चीफ मिनिस्ट्री नहीं मिलती नासिर भाई तुझे, जब तक अकल की बातें ना करने शुरू करो। उर्दू का मुहावरा है, अकल के नाखून लो। तुम्हारे तो सर पे बाल भी हैं, खुजा भी सकते हो, लेकिन नाखून तो ले लो अकल के। अली भाई आप कुछ कहना पड़ेगा, आप इधर आइए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं आप भी बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बात की है, वो पुलिस की जो बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है। कि लगता है कि आईजी साहब के जाने के बाद लगता है कि मफतूहा पुलिस लगती है हमारी सिंध की, कि सिंध हुकूमत ने पुलिस को फतह कर लिया है। नीचे भी जो इसमें डिटेल्स बहुत हैं, हर ज़िले के हिसाब से डिटेल्स मौजूद हैं।
لیکن یہ کہ اس کو بعد میں کیا جائے گا اور عمر کوٹ سے شروع کریں اور کشمور تک جائیں تو معاملات ہی معاملات ہیں. دوسرا میں کہنا چاہوں گا کہ کل 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک ویڈیو کانفرنس پہ ایک ویڈیو آئی بلاول صاحب کی پرسوں، کل ویڈیو کانفرنس پہ اپنے بات چیت کی، اور کل مرتضیٰ باب صاحب کی اور شاہ صاحب کی پریس کانفرنس بھی ہوئی، جس پہ مرتضیٰ باب صاحب نے کہا کہ تبدیلی تو نہیں آئی، تباہی آ گئی. تو میں اس میں بس 1-2 باتیں چھوٹی سی ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ جانے آپ کی کتاب میں تبدیلی کیا ہے اور تباہی کیا ہے. بجٹ کو بغیر پڑھے بجٹ پہ تبصرہ کر دیا گیا، اور میں اس کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں ان کے گناہوں کی سزا پیپلز پارٹی اور ان کے انکل نواز شریف کے گناہوں کی سزا پاکستان کے عوام اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ملی. پچھلے 2 سالوں میں تقریباً 5,000 ارب، تقریباً 4,900 اور کچھ ارب روپے قرضوں کی صورت میں واپس کرنے پڑے، قرضوں اور سود کی صورت میں. اور اس سال بھی 2,700 ارب قرضوں کی صورت میں واپس دینے پڑ رہے ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو دینے کے بعد 2,000 ارب روپے بچتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. 2,700 ارب تو اس دفعہ واپس دینے ہوں گے. 1 منٹ اذان ہو جائے. نہیں کیا پی ٹی آئی سونامی جو ہے اپنے بجٹ کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے. کیا تھا؟ ویڈیو نہیں ایم این ایم پی اپنے حساب سے جیسا کہ نقوی صاحب نے بتایا کہ پچھلے سال موڈیز کی رپورٹ، بلومبرگ کی رپورٹ، آئی ایم ایف کی رپورٹ، اور ہر جگہ ایک سمجھے انڈیکیٹرز تھے کہ ہماری اکانومی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس صورتحال میں کیا ہوا تھا کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر سے نیچے کر کے 4 ارب ڈالر تک آ چکا تھا، اور جو ہماری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی 137% بڑھ چکی تھی. پھر کورونا آ گیا. کورونا کی وجہ سے آپ سب کو دنیا جان تفصیل نقوی صاحب نے بتا دی، موٹی بات کروں گا کہ تقریباً 3,000 ارب کا اکانومی کا ہماری لاس ہوا، تقریباً 3,000 ٹریلین کا ہماری اکانومی کا لاس ہوا. اور اس کے باوجود 3 ٹریلین کا، اور اس کے باوجود کیا ہے. بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ سونامی کی طرح بہا کے لے جا رہے ہیں. تو 1,200 ارب کا پیکج اگر ہمارا کپتان دیتا ہے تو بقول بلاول صاحب کے کہ وہ تو سونامی آ گئی، تباہی آ گئی. میں پوچھتا ہوں بلاول صاحب کہ آپ کی حکومت نے کیا دیا؟ میں ہر پریس کانفرنس میں سوال کرتا ہوں، مراد علی شاہ صاحب اپنے رونا دھونا بلیٹن میں ذرا بتا دیجئے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہم نے تو 1,200 ارب روپے دیے، جس میں سے پہلے 144 ارب تھے، پھر وہ 160 ارب تک جو 12 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں. تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے کچھ زیادہ خاندانوں کو یہ بن جاتے ہیں. ہمارا ایک خاندان تقریباً 5 سے 7 ایک فیملی ممبرز ہوتے، تقریباً 10 کروڑ لوگوں تک یہ 12 ہزار کی امداد پہنچی. بلاول صاحب آپ نے دیا کچھ؟ بقول آپ کے سلیکٹڈ عمران خان نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے سلیکٹ کیا، اس نے تو غریب عوام کو 144 ارب ایک اور اس کے بعد 160 ارب روپے کا پیکج دیا، جو اب 200 ارب تک جا رہا ہے.
اور 1200 ارب کا پورا پیکج دیا. ڈیفیکٹڈ چیئرمین صاحب, انفیکٹڈ چیئرمین صاحب, کرپشن سے انفیکٹڈ پارٹی کے چیئرمین صاحب, آپ نے کیا دیا؟ جہاں آپ کی پارٹی میں ڈیفیکٹ ہے کرپشن کا, آپ کی پارٹی انفیکٹڈ ہے کرپشن سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا آپ بھی بتا دیجئے نا, آپ نے کیا دیا اور کس کو دیا؟ اور آپ کہتے ہیں بڑی تباہی آ گئی. بھائی بڑا مسئلہ تھی, وہ مسئلہ ہو گیا, تو تباہی کا بجٹ آ گیا. بجٹ میں مہنگا کیا ہوا؟ شیڈو بجٹ دے دیں نا. بجٹ میں ویگو مہنگی ہوگی بھائی. ویگو جو ابھی ٹڈی دل کے لیے بھی پیسے آئے, 60% ویگو خرید لی گئی. ارے بھائی اس ویگو میں بیٹھ کے ٹڈیوں کا شکار کرنا ہے کیا؟ لگ رہا ہے کہ اب یہ ہوگا, یہ ویگو جو خریدی گئی نا 15 کروڑ کی, یہ ویگو نکلیں گی, ہر ویگو کے اوپر ایک ایک وزیر. اگلی میں مراد علی شاہ ہوگا, اور اس سے پچھلی میں مرتضی وہاں, پھر مکیش, پھر سعید غنی, پھر شاہ صاحب, اور یہ بیٹھ کے ٹڈیوں کا غلیل سے شکار کریں گے لگ رہا ہے. ارے بھائی ویگو کا ٹڈی دل سے واسطہ؟ تکلیف یہ ہے بھائی ویگو مہنگی ہو گئی. اگر یہ پہلے بجٹ آتا تو سارا ٹڈی دل کا بجٹ ان ویگوز میں چلا جاتا. میں کیوں ویگو لیں, اگر آپ کے کام آتی ہے ضرور لیجئے, لیکن 1.5 مہینے سے وفاق کی جانب سے دیا جانے والا جہاز, یہ کہتے ہیں نا, کل ایک اور بات کی بلاول صاحب نے کہ ٹڈی دل کے لیے کچھ نہیں کیا. 1.5 مہینے سے ٹڈی دل کے لیے آنے والا جہاز سکھر ایئرپورٹ پر کھڑا ہے, پائلٹ کراچی کے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, لیکن اس کو پیٹرول نہیں دیا. اسماعیل راہو صاحب جو خود بھی انفیکٹڈ بھی ہو گئے ہیں, ڈیفیکٹڈ بھی ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ مل کر مہا چور ہو گئے ہیں. اچھا آدمی تھا فاضل راہو کا بیٹا, بدنام کر دیا اپنے آپ کو. سبزی منڈی سے لے کے ٹڈی دل تک جتنی کرپشن کی ہے, آج فاضل راہو صاحب کی روح تڑک رہی ہوگی کہ اسماعیل راہو تم نے بھی یہ کیا. ویگوز خرید لی, جہاز کھڑا ہوا ہے, لوگ بیچارے ٹڈی دل میں تباہ ہو رہے ہیں. یہ تو ہو گیا ٹڈی دل کے لیے. باقی جی ویگو مہنگی ہو گئی, سگار مہنگی ہو گیا, ای سگریٹ مہنگی ہو گئی, امپورٹڈ ڈرنکس مہنگے ہو گئے, امپورٹڈ چاکلیٹ مہنگی ہو گئی, باہر سے آنے والی مختلف پرتعیش اشیاء مہنگی ہو گئی. بڑی تکلیف ہو گئی. سستا کیا ہوا؟ ویگو مہنگی ہو گئی, موٹر سائیکل سستی ہو گئی. موٹر سائیکل والوں سے ان کا بات تباہی ہو گئی بھائی. ویگو مہنگی, موٹر سائیکل, ویگو چلاتا ہے وڈیرے کا بیٹا, موٹر سائیکل چلاتا ہے غریب کا بچہ. ویگو مہنگی ہو گئی, چنچی رکشا, اور رکشا سستا ہو گیا. رکشے میں تو ان کا میں کہہ رہا ہوں پردادا سے لے کے پوتوں تک نہیں بیٹھے ہوں گے. ان کا کیا واسطہ رکشوں سے؟ بڑی بڑی جیپوں میں بیٹھنے والے لوگوں نے کیا پتا کہ سستے رکشے میں زیادہ رکشے بیٹھ جائیں گے. ایک چنچی رکشے میں ہماری بہن بیٹیاں خواتین دوسرے مردوں کے ساتھ جب بیٹھ کے جاتی ہیں تو ان سے پوچھو ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. موٹر سائیکل پہ وہ تو ہے, ٹرانسپورٹ کا الگ ایک وہ سبجیکٹ ہے. مہنگا ہو گیا جو میں نے بتایا آپ کو, ویگو مہنگی, سگریٹ امپورٹڈ مہنگی, سگار مہنگا, نقوی صاحب ناراض ہو رہے ہوں گے, ای سگریٹ مہنگی, یہ سارا کچھ مہنگا. امپورٹڈ, ایک منٹ پلیز, امپورٹڈ ڈرنکس مہنگے. سستا کیا ہوا؟ جس کی تکلیف. موٹر سائیکل سستا, رکشا سستا, دودھ سستا, دہی سستا, مکھن سستا, دیسی گھی سستا, دلیا سستا, دالیں سستی, چاول سستا, پھل سستے, خشک میوہ سستا, مچھلی سستی, انڈے سستے, مٹھائی سستی, سبزی سستی, مسالہ جات سستے, چینی سستی, سویابین سستا, گھروں کے بجلی کے آلات سستے, ٹریکٹر سستا, تھریشر سستا, فضائی سفر سستا, کمپیوٹر سستا, کمپیوٹر کے پیپر سستے, لوکل موبائل فون سستے, موٹر سائیکل سستی, رکشا سستا, بچوں کی جو بچہ کی جو دوائیاں ہیں, کھانے کی جو ڈائٹ ہے وہ سستی. ان سب چیزوں سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہے جو سستا ہو گیا. میں سمجھتا ہوں اس صورتحال میں اتنے پریشر کے باوجود اگر ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, اس کے اوپر سلام دونوں ہاتھوں سے میرے کپتان اور اس کی ٹیم کو. اور بات کرتے ہو کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھی, وہ بھی رونا دھونا لگایا ہوا انہوں نے. ارے بھائی ان سے پوچھو جن کی نوکریاں چلی گئیں کورونا کی وجہ سے, جو بے روزگار ہو گئے کورونا کی وجہ سے. اگر سرکاری ملازمین بھائی تنخواہ تو مل رہی ہے چھٹی کے باوجود, پینشن تو مل رہی ہے چھٹی کے باوجود, وہ بزرگ جو ریڑا لگاتے تھے, ٹھیلا لگاتے تھے, کوئی بیچارہ جوان کنڈکٹری کرتا تھا, کوئی چھابڑی لگاتا تھا, کوئی مزدوری کرتا تھا, کوئی تغاری اٹھاتا تھا, کوئی بیلچا اٹھاتا تھا, اس کو 12 ہزار دیے میرے کپتان نے. ان کی بات بھول گئے ہو, ان کی بات بھول گئے ہو.
اور اس کے علاوہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اتنے پریشر کے باوجود احساس پروگرام جاری رہے گا, اتنے پریشر کے باوجود. اور اس کے بعد تباہی آ گئی. فرماتے ہیں, میں ایک سوال کرتا ہوں اس ڈیفیکٹڈ اور انفیکٹڈ پارٹی کے چیئرمین سے, یہ تھر کے 4 مزدور گزشتہ روز یہ کنویں میں سے پانی کی تلاش میں, پیاسے تھر میں پانی کی تلاش میں ایک مزدور کی لاش نکالی جا رہی ہے. پانی کی تلاش میں. یہ کوئی خزانہ ڈھونڈنے نہیں گیا تھا, یہ سونے کی کان ڈھونڈنے نہیں گیا تھا, یہ کوئی ہیرے کی کان ڈھونڈنے نہیں گیا تھا, پانی ڈھونڈنے گیا تھا. اس تھر سے جہاں تم نے اربوں روپے اوسس کمپنی کو دے کر وہ اپنے پاس آر او پلانٹ بند کرا کے اپنے اکاؤنٹوں میں ٹرانسفر کر لیا. اور کل یہ 4 مزدور اسلام کوٹ سے 40 کلومیٹر دور, یہ 4 لاشیں آپ کے منہ پر تماچا ہے. اگر شرم ہو تو اسی کنویں میں جا کر اپنی ان ٹیم کو مار دو جنہوں نے تھر میں آر او پلانٹ کا نام لیا اور آر او پلانٹ نہیں دیے. اخبار کا میرے ادھر تو نہیں پڑے, چلو ٹھیک, سوری. اور دوسری بات, ایک ہماری پھپھو صاحبہ بھی ہے. پچھلے دنوں جب عمران اسماعیل صاحب نے بات کی تھی کہ لاہور کی لیب میں ٹیسٹ کرا لو, پھر بھی سندھ خطرے میں پڑ گیا تھا. بھائی سندھ کی آزادی, سندھ کا مسئلہ پڑ گیا تھا. یہ میں کہتا ہوں, ارے بھائی سندھ کے لوگ جتنے محب وطن ہیں, سندھ جتنے پاکستان دوست ہیں, صوبہ سندھ کی اسمبلی سے پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی اور آپ سندھ میں سندھ کارڈ کھیلتے ہو. میں کہنا چاہتا ہوں, جب عمران اسماعیل صاحب نے کہا تو آپ کو کہا وہ مسئلہ ہو گیا. ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. جہاز حادثہ ہوا, سب متاثرین کو 10-10 لاکھ روپے فوری طور پہ گھر جا کر دیے گئے, زخمیوں کو بھی دے دیے گئے. آپ کے کام صرف ایک لگ گیا اس کے اندر, باقی ریسکیو کا کام فوج نے کیا, رینجرز نے کیا, پی آئی اے کی ٹیم نے کیا, سول ایویشن نے کیا, ہم سب لوگ وہاں پہنچے. آپ تو فوٹو کھنچوانے گئے تھے 2 منٹ کے لیے. جہاز کا حادثہ سب لوگ تھے, حادثات ہو جاتے ہیں. جہاز کا حادثہ اس طرح کا حادثہ نہیں تھا جو بلڈنگ کنٹرول میں ہوتا ہے, کہ جعلی بلڈنگیں, ناجائز بلڈنگیں, جعلی نقشے, ایکسٹرا فلورز آپ نے بنوا کے دیے لیاری میں ہر جگہ, اور 30-40 لوگ مر چکے. کسی کو نہ کمپنسیشن دی نہ کارروائی کی. جہاز کی انویسٹیگیشن آئی گی 22 تاریخ کو. صرف آپ کے ذمہ کیا تھا کہ لاشوں کی شناخت کرا دو. پھپھو آ گئی, وزیر اعلیٰ آ گئے, وہ آ گئے وہ سی ڈی پلیئر, کہ ہمارے پاس ہم نے سندھ میں وہ بنا لی ہے, لیبارٹری بنا لی ہے. تو کل کے اخبار کے اندر, آج کے اخبار میں کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, اور یہ ان کی فیملیز کیا کہہ رہی ہیں. فیملیز آف پی آئی اے کریش وکٹمز کاسٹ ڈاؤٹ اوور سندھ گورنمنٹ فنڈڈ کے یو لیب, کہ انہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو کے یو میں لیب بنائی گئی ہے اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات دے دیے. اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگے, وہ سارے جو اپنے خاندان کی لاشیں لینے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, بدتمیزی کی گئی ہے, اور میں آ رہا ہوں اس کے اوپر. اور بھائی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے. اس کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا, یہ بہت بڑا ایک انگریزی اخبار کہہ رہا ہے, ریلیٹیوز پریز سوئفٹ پولائٹ رسپانس آف پنجاب فورنزک لیب. یہی فرق ہے سندھ کی حکومت میں, یہی فرق ہے پنجاب کی حکومت میں, کہ یہ لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا, اور ساری باڈیز جو ہیں وہ پنجاب میں بھجوا دی جائے. میں سمجھتا ہوں جناب عالی کہ یہ فرق ہے. آج اس کووڈ کے دور میں آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 1.5 کروڑ روپے خرچ کر دیتے ہیں. میڈیا پہ دیکھا ہم نے, 1.5 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے, میک اپ, پالش, بروش, یہ وہ لگانے کے لیے, وزیر اعلیٰ صاحب کو نکھارنے کے لیے. چونکہ اس لیے بھائی ڈیلی بلیٹن کرنا تھا, میک اپ بھی ہوگا, پاؤڈر بھی لگے گا, انہوں نے خبریں تو پڑھنی ہے جا کے, بال بھی بنیں گے. 1.5 کروڑ روپے سیٹ بنتا ہے نا, ڈیلی سیٹ بنتا ہے رونا دھونا بلیٹن کے لیے. اور ہمارے کپتان نے 18 کروڑ واپس 21 کروڑ واپس کر دیے. جو خرچہ تھا 21 کروڑ خرچہ کم ہوا, وزیر اعظم ہاؤس کا چلا گیا. آج کا یہی اخبار لکھتا ہے کہ 40% ڈیکریز صدارتی ایوان صدر کے خرچوں میں. مطلب ہمارے اگر بجٹ میں قرضے لینے پڑ رہے ہیں, عیاشیوں کے لیے نہیں لینے پڑ رہے,
عوام کی خدمت کے لیے، اور اگر یہ قرضے نہ ہوتے آپ لوگوں کے چڑھائے ہوئے یہ ریلیف کا کام بہت زیادہ ہو رہا ہوتا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کورونا کی صورتحال میں اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر، لیکن یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو مظالم ہو رہے ہیں، جو آغا خان اسپتال جو کہ ویلفیئر کے لیے لیا گیا تھا، آج 18 لاکھ ایک ڈاکٹر سے بل لیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب میں کہتا ہوں خدا کے لیے پلازما نہ بیچو. پلازما کا کاروبار جو کرنے والے ہیں انہیں پول پہ کھڑا کر کے لٹکا دو. زندگی بیچنے کے لیے ڈونرز اللہ واسطے میں دے رہے ہیں، ڈونرز مدد میں دے رہے ہیں، اور بیچ میں ایجنٹس جو ہیں وہ پلازما کی خریداری کر رہے ہیں. سندھ میں پھر سوال چھوڑے جا رہا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب بتائیں کتنے وینٹیلیٹرز ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے مریض وینٹیلیٹرز میں ہیں. بڑے بڑے اسپتالوں کو آغا خان کو پیسے دیے گئے، بڑے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں کو پیسے دیے گئے، لیکن اس میں داخل کون ہوتا ہے؟ جس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے فون جاتا ہے. مطلب ہسپتالوں کو پیسے دیے گئے کہ غریب کا فری علاج کراؤ. ایڈمٹ کون ہو رہا ہے؟ جس کو حکومت فون کر رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل حالات میں جتنا بہترین بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا وہ کیا ہے. اور دوسرا ابھی دیکھتے ہیں گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر. سندھ اسمبلی میں انہوں نے جو وہاں کیا حرکتیں کی ہیں اسلام آباد میں، ہم دیکھتے ہیں کتنا سندھ دوست بجٹ لے کر آتے ہیں. نہ انہوں نے 2 کوارٹر سے ہمیں اکاؤنٹس دیے ہیں، نہ تفصیلات دی ہیں، نہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ دی ہے. اور اسی لیے آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. بڑی بڑی مہربانی سے. یہ بتائیے ہمیشہ پورٹ بجٹ سے پہلے اپوزیشن جو ہے اپنا شیڈو بجٹ پیش کرتی ہے، آپ نے پیش نہیں کیا، اور آپ نے کیا تجاویز سندھ گورنمنٹ کو دی ہے شامل کرنے کے لیے بجٹ میں؟ جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اگر اعداد و شمار مل جائیں، ورنہ میں جتنے بھی اعداد و شمار ملے، پچھلے سال بھی ہم نے شیڈو بجٹ پیش کیا تھا، انشاءاللہ اس سال شیڈو بجٹ ان کے بجٹ پیش کرنے سے پہلے پیش کریں گے، یا فوراً اگر انہوں نے جمعے کے دن بجٹ پیش کیا تو اگلی اتوار کو ہم شیڈو بجٹ پیش کریں گے. آپ کو کوئی تجاویز دی ہے یا شامل؟ جی ہم نے جو تجاویز دی ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں، اس سے کہ سندھ اسمبلی میں ایک روایت پری بجٹ سیشن کی ہوتی تھی وہ ختم کر دی گئی. صاحب گزشتہ بجٹ کے دوران آپ کا تقریباً بائیکاٹ تھا، جس دن بجٹ منظور ہوا تھا آپ کا بائیکاٹ تھا، تو اس مرتبہ آپ کی کیا تیاری ہے جو سندھ حکومت بجٹ؟ میرے خیال سے میں نے تو 4 گھنٹے کی تقریر کی تھی، اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے کی تھی. ہم نے تو کوئی بائیکاٹ نہیں کیا تھا بجٹ سیشن کا. یہ کووڈ کے سیشن پہ میں نے اسپیکر کے خلاف بذات خود کیا تھا، کیونکہ اسپیکر نے رولنگ جو دی ہے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف دی تھی. نبی صاحب آپ نے 3.4 بلین ڈیفرڈ پیمنٹ کی بات کی آئل کی. آپ کو میں ایک بات ہی بتاؤں کہ ہوا یہ تھا کہ جب آئل کی قیمتیں کم ہوئیں تو اس سے حکومت پاکستان الٹا جو ہے لاس کلیئر کرنا پڑا. یہ آپ کا ریئیکشن؟ نہیں پلیز دیکھیے، آئل کی پرائسز جو ہیں وہ اسی طرح پرچیز ہو رہی ہیں. صرف جو اس وقت کے آئل کی پرائس تھی اسی کے لحاظ سے پیمنٹ ہو رہا ہے. صرف وہ 1 سال بعد پیمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا کیش فلو بہتر ہو جائے. اس سے کہ جب قیمت کم ہوگی، اگر وہ چل رہا ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروگرام. جو آج تیل خریدا جا رہا ہے وہ 1 سال بعد دیا جائے گا. تو یہ ڈیفرڈ پیمنٹ کا آئل کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو جس وقت جو خریدا جا رہا ہے اسی کے لحاظ سے 1 سال بعد پے ہوگا. یہ تو بتا دوں کہ 1 سال بعد پیمنٹ کم ہو گئی تھی تو اس سے پاکستان نہیں ایسا نہیں تھا. دیکھیں یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے 100 روپے آج خرچ کر دیے، میں نے کہا 1 سال بعد دے دینا، بس یہی ہوا ہے. خرچ تو آپ کر چکے تھے.